لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ جامع نہ ملیں، شرک جیسے مشرکوں جیسے اعمال کریں گے، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایسے لوگوں کی تعداد، ہاں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ چھوڑو، وہاں پتہ چلے گا، وہاں پتہ چلے گا۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے۔ جناب علی، سعودیہ کے دین میں اور ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے دین میں کیا کوئی فرق ہے؟ استغفر اللہ، ہم ابھی نئے آئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 20 سال سے ہیں مگر اپنے ملک کے دین کو نہیں چھوڑا ہے، اس لیے تم بھی نہ چھوڑنا، یہاں کا دین الگ ہے۔ مجھے بھی کافی فرق نظر آتا ہے اور میں حق جاننا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائے، شکریہ۔ ہاں، ایسے بھی شیطان موجود ہوں گے یہاں پہ، ہیں، ہوں گے، ہاں، کہتے ہوں گے اے یہ سعودی وہابی لوگ ہیں، ان کے دین ہمارا جو اپنے ملک کا دین ہے، تو اپنے ملک کے دین کے ساتھ دفن ہوگے تم، جاؤ وہیں، اڈوانی جی موجود ہیں، بال ٹھاکرے جی بھی موجود ہیں، انہی کے ساتھ حشر ہوگا تمہارا۔ اللہ کا ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اسلام کسی ملک کی وراثت نہیں ہے، یہ اسلام پوری کائنات کا دین ہے۔ جو اس کو صحیح ڈھنگ سے مانے گا وہ مسلمان ہے، جو اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں مانے گا وہ کافر ہے، وہ بدعتی۔ اسلام جو صحیح دین سعودی عرب کے اندر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت والا دین ہے۔ یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، اور ڈنگے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں، جاؤ، میں ہی موجود ہوں، ایک ادنا سا اپنے ملک کا آدمی ہوں، اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا عمل ہمارا یا یہاں کے علماء یا مشائخ کا قرآن و سنت کے خلاف بتلا دو، ہم تمہارا منہ چومیں گے، شکریہ ادا کریں گے اور اس مسئلے کو چھوڑ دیں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بات، یہی تو ہے مومن کا طریقہ، اپنی غلطی سے رجوع کریں۔ ایک مسئلہ کوئی بتاؤ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تسلیم ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی چیز ہمارے ملکوں کے اور ہر جگہ، وہاں ہندوستان میں بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ دعویٰ کرنے والے علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، آخر ہم وہیں سے پڑھے بڑھے یہاں آئے ہیں، آپ کے پاس تعلیم دے رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے ہندوستان ہو۔ ہاں، شر پسند علماء موجود ہیں، برے علماء موجود ہیں، اور جو لوگ لاگ ملاٹ کر کے وہ مذہبوں میں امت کو تقسیم کیا ہوا ہے اور بانٹ کر کے اپنا جھولی جھنڈی لے کر کے اپنا کھا پی رہے ہیں بس، اور لوگ بھی انہی کے پیچھے انہی کی ڈفلی اپنی مولویوں کی وکالتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ میرے بھائیوں، یہ جو فرق نظر آ رہا ہے، یقیناً ہمارے ملکوں سے یہاں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو گولیاں نہیں چلتی ہیں ممبروں پر، ہمارے سعودی عرب میں تو گولیاں نہیں چلتی ہیں ممبروں پر، ہمارے ملکوں میں تو فائرنگ بھی ہوتی ہے ممبروں پر، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مسجدوں کے اندر خون بھی بہائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے، کیوں؟ وہ آزاد ہیں، اس لیے وہ یہ تمام سب کر رہے ہیں، آزادی کا فائدہ ہے وہ۔ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرو، میں نے بتایا کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، رب کا قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دو چیزیں لازم پکڑو، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور آپ رہنمائی چاہتے ہیں، آپ علم حاصل کریں، یہاں ہیں الحمدللہ، جالیات میں آتے ہیں، قرآن ہے، احادیث ہے، ترجمے ہر زبان میں، تامل ہو، کیرلا ہو، بنگلہ ہو، اردو ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، جو بھی زبان میں، اردو ہو، انگریزی ہو، فرانسی ہو، حوصا ہو، جس زبان میں چاہو الحمدللہ کتابیں موجود ہیں عقائد کی، قرآن سنت کی، پڑھو اور عمل کرو، خلاص، اللہ خیر سے اللہ، ٹھیک ہے؟ تحقیق کرو۔ محترم ربانی صاحب السلام علیکم، یہاں مزنب کے لوگوں میں کچھ جاہلوں اور کچھ مولویوں نے کافی فتنہ ڈالا ہے، اور آپ کے سامنے کچھ نہیں کہتے مگر پیٹھ کے پیچھے کافی برائی اور طنز کرتے ہیں، اور جو لوگ مکتب جالیات میں آتے ہیں ان کو روکتے بھی ہیں، جبکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مولوی لوگ جاہلوں میں بیٹھ کر گندی فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں ان کو سے آپ کو صرف داڑھی نظر آئی، یہ داڑھی بیچاری ایک خطا کار تھی، ارے داڑھی سے پہلے وہ مسلمان ہے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے وہ مسلمان بھی ہے اور ایسی گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ خیر، کیا ہمارے اور کہتے ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا ہمارے ملکوں کے بڑے بڑے مولوی صاحبان مفتی حضرات گمراہ ہیں یا بیوقوف ہیں، ان کو قرآن و حدیث نہیں معلوم، یہ ربانی ہی کو سب معلوم ہے، کیا تبلیغی جماعت وغیرہ گمراہ ہے؟ ہم تو دیکھو کتنی تعداد میں ہیں، سارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش علماء دیوبند اور علماء بریلی سے بھرا ہوا ہے، کیا سب جاہل ہیں؟ یہی ربانی ہی ایک عالم ہے، کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، براہ کرم جواب دیں ہم کدھر جائیں؟ شکریہ، آپ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی ڈگر پر آئیں، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن و سنت کو فالو کریں میرے بھائیوں، ربانی جھوٹ بولتا ہے، گریبان پکڑو، یہ حاضر ہے بندے ناچیز، اگر کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے پکڑو گریبان،
میں ایک ادنا سا خادم ہوں، اور کہو کہ تو نے یہ بات جو کہی ہے اس کی دلیل بتا، اگر دلیل نہیں ہے تو جو سزا چاہو دے لو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، فلانے کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سب سے بڑے وہی ایجنٹ ہیں جو یہودیوں اور مشرکوں کے اعمال بانٹ رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کے ایجنٹ کون ہے جو یہودیوں جیسے اعمال کر رہے ہیں؟ یہودیوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے پیروں، اپنے مولویوں کو اپنا جو ہے حلال اور حرام کرنے والا بنا لیا۔ آج یہی علماء ہیں جن کا نام آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنے پیروں، اپنے شیخوں کو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑوا کر ان کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے علماء بریلی ہوں، سب شخصیت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے بھی پوچھو، بڑے موحد کے دعوے، توحید کے دعوے کرتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بریلی علماء اور دیوبندی علماء، بات آئی ہے تو سوال کیا گیا ہے یہ دونوں آپس میں پھر ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ کیوں اسٹیجوں کے اوپر ناچتے ہیں یہ دونوں ہیں؟ حالانکہ دونوں ایک امام کو ماننے والے، وہ بھی کہتا میں بھی حنفی، یہ کہتا میں بھی حنفی، پھر دونوں ایک دوسرے کو کیوں کافر اور بدعتی اور مشرک کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور دال میں تم دونوں غلط ہو۔ تم دونوں کون ہو؟ اذا تعارض تساقط، جب لڑو تو خلاص دونوں کو لات مارو۔ یہ دونوں جھوٹے، سچا اللہ کا نبی ہے اور اس کی تعلیم اور اس کی دعوت ہے، اور جو اس تعلیم کو، اس دعوت کو پیش کرے وہ سچا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ادھر نہ ادھر، نہ بریلی نہ دیوبند نہ سہارنپور نہ کوفہ نہ بصرہ نہ قادیان اور نہ خوجہ نہ بصرہ نہ خوجی نہ بہائی نہ مرزائی، کوئی نہیں، سب جھوٹے۔ سچا وہ ہے جو اب سچے نبی کے ساتھ ہے اور سچے نبی کی تعلیم کو لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، وہ سچا ہے۔ اور دعویٰ نہیں، جرأت پیدا کرو اپنے اندر، ہمت، ڈرو مت۔ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، شبہ ہو، کہہ دو ہمیں دلیل دو قرآن سے اور حدیث سے، قرآن سے اور حدیث سے دلیل دو۔ اگر آئی بائیں کرے تو کہہ دو چل ہٹ، سمجھ گیا تو کتنے پانی میں ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے، فلانی کتاب میں، فلانے بزرگ نے، نہیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، ہمارے رسول نے کیا فرمایا، خلاص دین مکمل ہے، دین موجود ہے، خلاص۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ فکر اپنے دماغوں میں پیدا کرو مسلمانوں، اگر ہدایت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، یہ فکر پیدا کرو۔ کسی کی داڑھی، کسی کا چگا، کسی کی پگاڑی، کسی کا چب، کبھی دھوکے میں نہ آنا۔ شیطان بھی اسی شکل میں آتا ہے، کوئی بھی ہو، شیطان بھی تم سے کہے تو کہتے دلیل دے۔ ہفتے عبداللہ ابن مسعود یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقات کے اوپر مقرر تھے، گلے پر رات کو آیا ایک، بھرنے لگا گلہ، پکڑ لیا چور چور کہہ کے، اس نے کہا چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں تمہارے مہمان نے آج کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی ایک شخص آیا چوری کر کے، کہا یاد رکھنا کل پھر آئے گا وہ۔ پھر آیا دوسری رات ہو، پھر ابو ہریرہ پکڑا، کہا آج تمہیں چھوڑوں، کہا بھائی چھوڑ دو مجھے، میں آئندہ نہیں آؤں گا، توبہ کرتا ہوں، چلا گیا۔ تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا ہاں آیا تھا، کہا دیکھنا آج پھر آئے گا وہ۔ پھر آیا وہ، اور پھر وہ بھرنے لگا تو کہا ابو ہریرہ آج تو 3 اڑائی میں تو تل نہیں بچتی ہے، آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ کہنے لگا دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ تم پڑھ لو گے تو میں کبھی نہیں آؤں گا۔ کہا کون سی دعا؟ کہا جب سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارا گھر بھی، تمہارا مال بھی، تم بھی محفوظ رہو گے، میں نہیں آؤں گا، میں ابلیس ہوں۔ چلا گیا وہ۔ صبح اللہ کے نبی کی خدمت پہنچا، اللہ کے نبی نے سے کہا کہ ہاں نہیں، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ابلیس ہوں، کہا بس یہ دعا پڑھ لیا کرو، میں نہیں آؤں گا۔ تو صبح اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی وہ ایسی بات بتا کے گیا ہے کہ یہ پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا تو ہے وہ، لیکن سچی بات تم سے بتائی ہے اس نے۔ ہاں تو دلیل ہمارے پاس موجود ہے، شیطان بھی اگر حق بولتا ہے اور ہمارے نبی کہتے ہیں سچ ہے تو سچ ہے، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی سچ بولے اور ہمارے نبی کہے نہیں جھوٹا ہے تو وہ ہم جھوٹا مانتے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف، ہمارا نبی یہ ہے، بس پوری دنیا کے علماء، نبی، اولیاء، صالحین ایک پلڑے میں، اور میرے نبی تنے تنہا ایک طرف۔ ہم کس کی طرف جائیں گے بولو؟ یہ بتاؤ کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک زندہ ہو کے آ جائیں، اور امام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں، اور امام ابو حنیفہ کہیں اس راستے پہ چلو، اور اللہ کے نبی کہیں اس راستے پہ چلو، بتاؤ کس راستے پہ جاؤ گے تم؟ ہاں سوچو، مولویوں سے پوچھو کہ مولوی صاحب آج تو نہ ابو حنیفہ ہیں نہ اللہ کے نبی ہیں،
تو بات اب باقی کیا رہا؟ اللہ کے نبی کی باتیں باقی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں باقی ہیں۔ جب اللہ کے نبی زندہ ہو کے آ جائیں، ابو حنیفہ زندہ ہو کے آ جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ ادھر جاؤ گے یا ادھر، تو ہم اللہ کے نبی کے راستے پہ جائیں گے۔ آج جب دونوں کی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ، اللہ کے نبی کی بات کریں ادھر جاؤ، تو ہم کدھر جائیں گے؟ نبی کی باتوں پہ جائیں گے۔ خلاص معاملہ حل ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا ہو، اختلاف ہو، اللہ رسول جو بتائیں اس کو مان لو، باقی کو چھوڑ دو۔ ائمہ رحمہم اللہ معصوم نہیں تھے، انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ انہیں جنت عطا فرمائے، وہ ہمارے امام ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ہم تفریق نہیں کرتے کہ تم ایک امام کو بانٹ لو، وہ ایک امام کو بانٹ لے، وہ ایک امام کو بانٹ لے، پھر مسلح بناؤ، پھر جھگڑے کرو، لڑائی کرو، قتل کرو، خون کرو۔ ہمارے چاروں امام ہیں، ہمارے بولو، ہم چاروں کو مان کے بد مذہب، اور یہ ایک کو مان کے بڑا صحیح مذہب والا بنتا ہے بیچارہ۔ یہ سب جھوٹے ہیں، سب مکار ہیں، جھوٹے ہیں، اس لیے اللہ سے توبہ کرو۔ ہمارے ملک ہندوستان میں غیر مسلم کافی تنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنا، جلانا، بے عزت کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ کیا ہمارے اوپر جہاد فرض نہیں ہوا ہے؟ آخر ایسے ماحول میں ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوال بڑا اہم ہے اور آپ نے جہاد کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً ہمارے ملکوں میں تنگ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک تنگی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ اس دور میں بھی کفار و مشرکین کس طرح تنگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو۔ اب یہ کفار و مشرکین تنگ کر رہے ہیں، اب جہاد فرض ہوا۔ آپ جہاد فرض ہونے کے آداب اور شروط جانتے ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ کہ ڈھیلا لے کر کے جاؤ گے جہاد کرنے ٹینکوں کے سامنے، ایمان بھی صحیح نہیں ہے، 80% لوگ قبر پوج رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، کہاں جاؤ گے آپ؟ اگر آپ نے جہاد کا نام لیا، پڑوسی فوراً جا کر کے پولیس چوکی میں رپٹ لکھوائے گا اور آپ کا پورا خاندان پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ 10 گھر ہندو کے، 4 گھر مسلمانوں کے، 4 گھر مسلمانوں کے، 2 گھر ہندوؤں کے، اس طرح پورے ملک میں تقسیم ہے۔